کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھا اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے۔ میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان کیا ہے نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اور اولاد کی خطرات اور سب حضرات کی خیر خواہانہ مشوروں نے بھی ان کے عزم مصمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد جو کوفہ پر اس لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا، اس کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر قیس بن مسہرد کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں آپ نے اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی۔ قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھا کر معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم اور لعن طعن کریں۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد با آواز بلند کہا کہ اے اہل کوفہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جاں بازی پر حیران رہ گیا، حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس حکم کی تعمیل کی، قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بتلایا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہا و زاری کے ساتھ عرض کیا کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے رک جائیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بنی امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت اور عزت وابستہ ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں، اپنی جان کو بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن اشعث سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کے حالات کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا کر ان کے راستے سے واپس کرا دیں، اور محمد بن اشعث نے وعدہ کے مطابق آدمی بھیج کر اس کی اطلاع کرائی۔ یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دوسرے ذرائع سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صالبہ میں پہنچ کر ملی۔ یہ خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ساتھیوں نے بھی ان سے با اصرار عرض کیا کہ خدا کے لیے آپ یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے۔ مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ واللہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب یہ تو سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے ان کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ آہنی عزم لے کر چلے تھے،
لیکن بنو عقیل کے اس اصرار اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تازہ صدمہ سے متاثر ہو کر فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں، اور ساتھیوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، آپ کی شان کچھ اور ہے، ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا طے کر کے سفر کیا گیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ راستے میں جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا تھا، ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو لیے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن لقیت، جن کو راستے سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تھا، وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متعبین ہم سے پھر گئے۔ اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ راستے سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب دانے بانے چل دیے، اور اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں۔ آپ نیزوں، بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے، اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نبٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑا سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان کے مقابلے پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی، جس کو میں حمد و صلات کے بعد فرمایا: اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے تو اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں۔ آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا۔ اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ حر بن یزید اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم اور جور کی حکومت کرتے ہیں۔ اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی تو میں لوٹ جاتا ہوں۔
اس وقت حر بن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں، وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوگوں کے سامنے انڈھیل دیا۔ حر نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں، مگر اب حر بن یزید نے اس ارادے سے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر بن یزید نے کہا کہ بخدا اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ تو پھر میں بخدا آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک یہی رد و قد ہوتی رہی۔ پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ جو نہ کوفہ پہنچائے نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دیں کہ میں آپ کے مقاتلہ اور آپ کی ایذا سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر ماں اپنے لشکر کے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اسنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم اور عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے مقام میں دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء اور حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر چکے ہو۔ اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیام سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ والسلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔